توکلت علیک یا رب العالمین۔ دیکھو اب جو میں بات کرنے والا ہوں یہ تمام اہل کتاب اس تاریخ پر متفق ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 فرشتے موجود تھے تو اس دور کے با اثر لوگ ان فرشتوں کو لینے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے بحث مباحثہ اور پھر بعد میں جھگڑا اور طاقت کا استعمال کرنے لگے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا عذاب خداوندی کی صورت میں یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اس جیسا ایک بااختیار ٹولہ ابھی تک دنیا میں موجود ہے۔ قوم لوط کا طرز عمل بھی موجود ہے گے اور لیزبینز کی صورت میں، بلکہ ابھی پچھلے دنوں ان کا ہفتہ بھی منایا گیا ہے یہاں۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کا وجود ہمیشہ سے ڈھکا چھپا رہا، اکا دکا وارداتیں کبھی کبھی سامنے آ جاتی، لیکن با اثر لوگوں میں اس کا وجود کچھ اس طرح سے موجود رہا کہ اپنے مخالفین کو سبجیو کرنے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، ہمیشہ گمنامی میں رہنے پہ مجبور کر دینے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی ریپ کیا جاتا رہا، اور پولیس میں بھی اس کا استعمال رہا بڑے بڑے بدماشوں کو منظر سے ہٹانے کے لیے، اور سیاست میں تو اس کا استعمال غالباً سب سے پہلے جو منظر عام پر آیا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں۔ آغا شورش کاشمیری صاحب پہلے وہ بے باک شخص تھے جنہوں نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس بات کا اقرار کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی پس دیوار زنداں، اور اس کے اختصابی نوٹ پر انہوں نے ایک قطعہ لکھا۔ مجھے یہ کہنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ آج بھی میں اتنی جرات محسوس نہیں کرتا کہ ریکارڈنگ میں ان الفاظ کو اس طرح سے دوہرا سکوں۔ جتنی ہمت ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ فیلنگز بلینکس کو آپ لوگ خود فل کر سکتے ہیں۔ چے کی گالی دے کے کہتے ہیں کہ انہیں جس طریقے سے ہم چیتے ہیں بہت لوگ دنیا میں کم چیتے ہیں، اور جنہیں چے وانے کی علت نہ ٹھہرے انہیں ہم بزور قلم چیتے ہیں۔ یقیناً ایسی کتاب کو تو بین ہونا ہی تھا کیونکہ اس دور کے حکمران کے کارناموں پر مبنی وہ پوری کتاب تھی۔ تو اپنی تقریب رونمائی کے موقع پر وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جیل میں ان کے ساتھ اور اس دور کے بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ، بڑے بڑے علماء کرام جب میں کہہ رہا ہوں تو ان میں وہ معزز شخصیات بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے، جن کے علم کی وجہ سے، جن کے علم کے ڈنکے کی وجہ سے پاکستان کے نام سے لوگ متعارف تھے۔ تو آغا شورش کاشمیری صاحب نے کہا کہ ان جیت علماء کے ساتھ بھی وہ غیر فطری عمل دہرایا گیا جیل کی 4 دیواری میں ہمارے ساتھ مسلسل۔ تو پیپلز پارٹی میں اس وقت یہ باغی صاحب موجود تھے، جاوید ہاشمی صاحب، یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں جناب شورش سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غیر فطری عمل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ان کا بیٹا بیٹھ جاؤ، جن لوگوں کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں وہ سمجھ گئے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، آپ قائد عوام پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو کم از کم اتنی جرات تو ہونی چاہیے آپ میں کہ میرے اس چھوٹے سے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا بیٹا بیٹھ جاؤ، برابر میں کسی بیٹھے ہوئے سے پوچھ لو اگر تم اتنے ہی معصوم ہو تو۔ کہ نہیں جی میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس بات کی آپ میں جرت نہیں ہے اس کے الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور اس طرح سے انہوں نے فوری طور پر ایک تقریر جھاڑ دی۔ آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ اپنے عالم شباب میں تھے اور خاصے شعلہ بیان قسم کے مقرر سمجھے جاتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں بھی۔ تو شورش صاحب نے فرمایا کہ سنو برخوردار، اگر تمہارا، اب میں یہاں پر بھی سینسر کر رہا ہوں، انہوں نے چے سے شروع ہونے والے لفظ کو استعمال کیا تھا کہ اگر تمہارا باپ تمہاری ماں سے ہم بستری کرے تو یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اگر تمہارا باپ تمہاری ماں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ یہ عمل کرے تو غیر فطری عمل ہے۔ اب بیٹھ جاؤ، میرا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ساتھ اور علماء دین کے ساتھ اور تمام اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ جنہیں جیل میں رکھا گیا ان کے ساتھ یہ عمل دہرایا گیا۔ اس انکشاف اور اس بے باکی کے باوجود وہ عمل نہیں رکا۔ گو کہ اس زمانے میں صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا اور اخبارات ایسے آتے تھے جن کے آدھے صفحے پر صرف سیاہی پوتی ہوئی ہوتی تھی، سینسر ہوتا تھا۔ اور شاید آج کے نوجوانوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پورا عوامی دور، 1-2 دن کم نہیں، پورا عوامی دور ایمرجنسی قوانین کے تحت گزرا، یعنی ایمرجنسی نافذ تھی۔ جو 1965 کی جنگ میں ایوب خان صاحب کی لگائی ہوئی ایمرجنسی
ایمرجنسی وہ طویل عرصے کے بعد جنیجو صاحب نے ہٹائی۔ اس دوران ایوب خان صاحب کے بعد یحییٰ خان اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور شروع ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب گو کے سویلین تھے، لیکن انہوں نے پہلے پاکستانی سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر حلف اٹھایا۔ بعد میں مارشل لا ختم کر دیا گیا۔ مارشل لا ہٹاتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مارشل لا کو بہت گہری کھائی میں دفن کر دیا ہے، لیکن جس طرح سے بھٹو صاحب مارشل لا کے ساتھ آئے تھے وہ پاکستان کے 3 شہروں پر پھر سے مارشل لا نافذ کر کے گئے تھے، اور جس کی تکمیل ضیاء الحق صاحب نے کر دی۔ بہرحال یہ کچھ تلخ حقائق ہیں کہ بھٹو صاحب کا جو عوامی دور تھا وہ مارشل لا سے شروع ہو کر مارشل لا پر ختم ہوا، اور درمیان میں تمام عرصہ ایمرجنسی کا نفاذ رہا، یعنی بنیادی شہری حقوق سلب تھے۔ اتنی آزادی حاصل تھی ہمیں عوامی دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے۔ لیکن آج جبکہ سوشل میڈیا ہے، آج کا اگر شہباز گل، آج کا اگر آغا شورش کاشمیری بولے یا نہ بولے، اس کی جگہ سوشل میڈیا بول رہا ہے۔ پاکستان کے ٹی وی چینلز کو یہ آزاد کورسپونڈنٹس، یہ نامی اور گمنامی پوسٹیں اپلوڈ کرنے والے، ان کی پوسٹیں برملا کہتی ہیں کہ تم کو اگر توفیق نہیں تو ہم کو ہی سچ کہنے دو، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں عوام میں وہ شعور نہ آ جائے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے بڑے لیڈرز اس خوف میں مبتلا ہیں، صرف یہی نہیں کہ ان کے اوپر الزام آئے گا اور ان کو دیوار کے ساتھ جو لگایا جا رہا ہے، اگر ان کے منہ سے اگر ایک بھی کال نکل گئی تو ملک کا جو حشر ہو سو ہو، امپورٹڈ کے عزائم اور خواہشات پوری ضرور ہو جائیں گی ان لوگوں پر بین لگانے کے لیے۔ لیکن یوم حساب بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی 2 انگلیاں دکھائی تھیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں اس طرح سے ہے۔ ڈریں اس وقت سے جب پاکستانی مخلوق کے خدا اس خاموش کال پر لبیک نہ کہہ دے۔ شہباز گل اگر آغا شورش کاشمیری بن کر سامنے آتا ہے تو تاریخ وہ مظالم بھول جائے گی جو ہلاکو اور چنگیز خان یا صلیبیوں نے بیت المقدس میں کیے تھے۔ وہ مناظر خدا نخواستہ پاکستان کے شہروں میں عوام کے ہاتھوں نہ ہو جائیں۔ آخر میں تمام ارباب اختیار سے یہ سوال کرتا ہوں، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔